رہی ہے۔ بعض مسلات انتہائی واجب احترام حاضرین و سامعین کی احتشام، اللہ بندوں کریم کی ذات کا اللہ معبود شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں جمعۃ الوداع کا یہ خوبصورت موقع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بیان کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جی وقار، میں نے جو آیت مقدسہ کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالی نے ایک ایسے بندے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ تعالی سے رجوع نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، اس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس بندے نے گناہ کر لیا، جس بندے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، کوئی غلطی اس سے سرزد ہو گئی، فرمایا یہ گناہ ہے، یہ زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ظلم قرار نہیں دیا۔ فرمایا گناہ ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، اسے ظالم قرار نہیں دیا۔ فرمایا اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اگر تجھ سے خطا ہو گئی ہے تو تمہیں وقت دیتا ہوں، پلٹ آ میری طرف، جب تیرا دھیان میری طرف آ جائے گا اور تو آ کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا تو پھر یوں ہوگا کہ تم معافی مانگ رہا ہوگا، میں تیرے گناہ بخش رہا ہوگا۔ لیکن وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد اسے احساس نہ ہوا اور رب کی طرف لوٹ کر نہ آیا، وہ جو وقت اسے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں عطا کیا تھا وہ وقت اس سے گزر گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش نہ کی اور توبہ نہ کی اور گناہوں سے معافی نہ مانگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ہاں اب تم ظلم کرنے والے ہو، اس لیے کہ پہلے تم نے گناہ کیا، میں نے اس وقت تمہیں ظالم نہیں کہا، اس وقت میں نے تمہیں مہلت دی تھی، میں نے تمہیں وقت دیا تھا، جہاں تیرے پاس وقت ہے، کسی بھی وقت تیرے ذہن کے اندر خیال آ جائے، تیرا دل نادم ہو جائے، میری طرف لوٹ آنا، پھر میں تیرا گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن اے انسان، تو اس وقت کو بھول گیا، تو نے اس مہلت کا کوئی خیال نہیں رکھا، تو نے اس وقت کا کوئی دھیان نہیں رکھا، تو نے میری آفر کو ٹھکرایا، جا اب تیری بخشش نہیں ہے، تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 135 میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، وہ لوگ جو کوئی گناہ کر بیٹھے، جو کوئی غلطی کر بیٹھے، اور ظلموا انفسہم، یا پھر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، مطلب یہاں گناہ کا یہ ہے کہ کوئی پہلی کی بات مطلب یہ ہوگا کہ کوئی فحش حرکت کر بیٹھے، اور دوسرے کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی گناہ کر کے اپنے اوپر انہوں نے ظلم کر دیا ہو، تو پھر رب نے فرمایا ذکر اللہ، اس گناہ کرنے کے بعد، اس فحاشی اور عریانی کے بعد ذکر اللہ، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کیا کریں، ذکر کریں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے نبی کو یاد کریں، نبی پر درود پڑھیں۔ فرمایا جب یہ کام کریں گے نماز کے بعد، ذکر کے بعد،
فاستغفروا لذنوبہم، فرمایا پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرے، مولا یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، نادانستہ طور پہ مجھ سے ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے تیری نافرمانی کر دی، قریب رب میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ تو سنو رب کیا فرماتا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے جو گناہ معاف کرے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے اور جو گناہ معاف کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو رب بتا رہا ہے، اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں ایک بار معافی مانگنے کے لیے آ تو جانا، ایک بار تو میرے سامنے اپنی عرضی پیش تو کر، پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد ذکر کیا، توبہ کی، اور اس کے بعد وہ اپنے گناہ پر ڈٹ نہیں گئے، گناہ پر ڈٹ نہیں گئے، میں نے گناہ کیا ہے بس ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے معافی مانگنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، میں ڈورا پیٹتا پھروں، ایک کو بھی بتاؤں میں نے فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کر دی، دوسرے کی بتاؤں میں نے اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی کر دی، یہ اصرار ہے، بار بار وہ گناہ کرنے پہ لگ جاؤں، یہ اصرار ہے۔ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا جانتے ہوئے، تم جان رہے ہو، اگر غلطی مجھ سے ہو جائے تو پھر تو الگ بات ہے، جان بوجھ کر تم اس گناہ پر ڈٹ نہ جاؤ، اس گناہ کا اصرار نہ کرو، بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آ جاؤ۔ تو رب فرماتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں انہیں دو انعام عطا فرماؤں گا۔ پہلا انعام یہ ہے کہ انہوں نے گناہ کیا تھا، اب معافی مانگنے آئے تو میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، میں کیا کر دوں گا ان کے گناہ، پہلا انعام میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا۔ دوسرا انعام وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، ادھر گناہ بخش دیے، دوسرا انعام یہ ہے کہ انہیں ایسی جنت عطا کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، یہ انعام ہے رب تعالیٰ کا۔ فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا اجر ہے۔ تو میں نے پہلے یہی کہا کہ گناہ کرنا ظلم نہیں ہے، گناہ ہو جانا ظلم نہیں ہے، فرمایا گناہ کرنے کے بعد گناہ پہ ڈٹ جانا ظلم ہے، توبہ نہ کرنا ظلم ہے۔ جب تک توبہ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ کیا نام ہے؟ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس روایت کو نقل کیا ہے امام ابن حسامہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، یہ کڑیل جوان تھے۔ جوان جو ہوتا ہے نا، جوان ہو اس کے خیالات بھی جوان ہوتے ہیں، اس کے جو نظریات ہوتے ہیں وہ بھی جوان ہوتے ہیں۔ جو جوان بندہ ہوتا ہے اس کے بھٹکنے کا، اس کے گناہ کرنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے بوڑھے شخص کے مقابلے میں، کیونکہ جو بوڑھا ہو جاتا ہے وہ اسے خیال ہوتا ہے کہ اب میں نے جانا ہے، وقت میرا قریب ہے، لیکن جو جوان ہوتا ہے نا اسے شیطان بہت زیادہ لگا آتا ہے، اسے بہت زیادہ لگا آتا ہے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہیں، بڑے بڑے جوان ہیں، لیکن یہ عام جوان نہیں ہیں، یہ نبی کے غلام ہیں، یہ حضور کی کیا ہے، سبحان اللہ کہیں گے تو میں پھر آگے بات کروں، ایک فتویٰ زور سے کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ جاؤ فلاں بندے کو میرے پاس بلا کے لے آؤ۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے فرمان کے مطابق روانہ ہوئے، راستے میں جا رہے ہیں، صحابہ کرام کا طور طریقہ یہ تھا، صحابہ کرام کا نظریہ یہ تھا، راستے میں چل رہے ہوتے یا گھر میں آرام کر رہے ہوتے، جس حالت میں بھی ہوتے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا، ہر وقت حضور کے تصورات میں گم ہوتے۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں جا رہے ہیں، حضور کے خیالات میں گم ہیں، حالانکہ جوانی کا عالم ہے، انتہائی کڑیل جوان، نظریات خیالات جوان، گناہ کرنے کا اندیشہ بہت زیادہ، لیکن جناب صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے فرمان کے مطابق خرامہ خرامہ چل رہے ہیں۔ راستے میں ایک چشمہ پڑتا تھا، اس چشمے پہ ایک عورت جس کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا، اس نے یہ اندازہ لگایا اس عورت نے کہ یہ انجان راستہ ہے، اس راستے پہ کوئی بندہ نہیں آئے گا۔ وہ چشمے پہ گئی، اس نے نہانا شروع کر دیا، اپنے کپڑے اتار کر نہانے لگ گئے۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راستے سے جا رہے تھے، جب جناب سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چشمے کے قریب سے گزرے، ناگہانہ طور پر پتہ نہیں چلا، نگاہ اٹھے اس عورت کی طرف پڑ گئے۔ جب اس عورت کی طرف نگاہ پڑے، حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو گئے۔ ادھر نگاہ پڑی، ادھر دل میں خیال آیا، اے سالبہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ یہ نگاہیں جو حضور کا چہرہ تکتی تھی، آج انہوں نے غیر محرم کو دیکھ لیا، آج انہوں نے ایک غیر محرم کا دیدار کر لیا۔ اے سالبہ، اگر اللہ نے اپنے محبوب کو تیرے اس عمل کی خبر دے دی، بتانا کس منہ سے تو حضور کے سامنے جائے گا؟ ایک ہم ہے، ایک ہم ہے۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی، جان بوجھ کر نہیں ڈالی، غلطی سے پڑی، جاتے جاتے پڑ گئی۔ ایک ہم ہے، ذرا گلی کے کونے میں کھڑے ہو نا، اور دوسرے کونے سے عورت نکلے، ہماری بہن بیٹیاں نکلے، ہم تب تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک وہ گلی سے گزر نہیں جاتی، یا ہماری آنکھوں کی وجہ ہو جاتی۔ ہم بازار اور منڈیوں میں اس مقصد کے لیے جاتے ہیں، ہم جلسے اور جلوسوں میں اس مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ ہم کسی کی بہن بیٹی کو ناشتہ ہوا دیکھیں گے، ہم کسی کی بہن بیٹی کی عزت داتا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ہائے افسوس، ذرا سوچئے نا، ان کی نگاہ غلطی سے پڑی اور ان کا عالم پھر آگے بتا دو کیا حال ہوا ہوگا، کیا سوچ لے کر آگے گئے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم دل میں پتہ نہیں کتنی بار اپنی نگاہوں کو غیر محرم پر ڈالتے ہیں، اور وہ بھی جان بوجھ کر ڈالتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام قرار دیا، نبی نے اس سے منع فرمایا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ کل قیامت کے دن ہم رب کے حضور حاضر ہوں گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم حضور کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پھر ذرا سوچیے نا، حضور کے سامنے کس نگاہ سے جائیں گے، کس منہ سے جائیں گے؟ جناب سیدنا حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے لگ گئے، ارے پتہ نہیں میرے قریب آقا کو اگر پتہ چل گیا، میں پھر ان کا سامنا کیسے کروں گا، میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مدینہ کی طرف واپس نہیں پلٹے، بلکہ جنگل کا راستہ اختیار کیا اور فیصلہ کیا، اے سالبہ میں حضور کے سامنے نہیں جاؤں گا، یہ نگاہیں اب حضور کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ان کی یہ نگاہیں اب گناہ کر بیٹھی ہیں، اب گناہ کی وجہ سے یہ حضور کے دیدار کے قابل نہ رہی، حضور کا سامنا کرنے کے قابل نہ رہی۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں نکل گئے، پہاڑوں میں جا کر ساروں کے تار رونے لگ گئے، سسکیاں بند جاتی، رو رو کر برا حال کر دیا، رب سے معافی مانگتے۔ ادھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وقت گزرا، دیکھا سالبہ کو بھیجا تھا کام کے لیے، کبھی ایسا نہیں ہوا میں نے اپنے غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا وہ واپس نہ آیا ہو، لیکن سالبہ کو بھیجا تھا واپس نہیں آیا۔
ماجرا کیا ہے، صحابہ کرام کو بلایا، ایک ایک سے پوچھا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے سالبہ کو نہیں دیکھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی کے کریم کو وحی فرمائی، اے میرے محبوب پریشان نہ ہو، سالبہ سے تو غلطی سرزد ہوئی، حالانکہ جان بوجھ کر اس نے نہیں کی، غلطی سے اس کی نگاہ نامحرم پہ پڑی۔ اب وہ پہاڑوں کے اندر رو رہا ہے، پہاڑوں کے اندر مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، تم دونوں جاؤ میرے غلام کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑوں میں نکل گئے، تلاش کرتے رہے لیکن نہیں ملے۔ بالآخر ایک جوان نظر آیا جو اپنا ریوڑ چلا رہا تھا، اپنی بھیڑ بکریوں کو چلا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے پوچھا، ہے چرواہے بتانا تو نے کہیں سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن کل رات میں یہیں پر تھا۔ اس طرح ہوا کہ جب رات کا پچھلا پہر آیا، ان پہاڑوں سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، ان پہاڑوں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر سمجھ گئے یہ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات وہیں پہ رک گئے۔ جب پچھلا پہر آیا، پہاڑوں سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، زاروں کے تار رونے کی آواز آنے لگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سلمان فارسی یہ تو سالبہ کی آواز ہے، یہ تو سالبہ ہی رو رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے جناب سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، جب ان کے پاس گئے دیکھا سالبہ کا سر سجدے کے اندر ہے، زاروں کے تار رو رو کر عرض کر رہا ہے مولا میری آنکھوں نے گناہ کر دیا، کریم رب کرم فرما میرا گناہ معاف فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں تھپکے دے کندھے پر فرمایا اے سالبہ چلنا، مدینے کے اندر آقا کریم تجھے بلا رہے ہیں، مدینے کے تاجدار تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی اے فاروق اعظم، اے سلمان فارسی، میں اس قابل نہیں کہ حضور کا سامنا کر سکوں، میری نگاہیں اس قابل نہیں کہ حضور کا دیدار کر سکیں، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، لہٰذا مجھے مجبور نہ کرو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سالبہ حضور بڑے مشتاق ہیں، تمہیں اپنے پاس بلا رہے ہیں، لے اب میرے کریم آقا کے پاس چلو، ان کے پاس چلو، وہ تمہاری دل کی آواز بھی سنیں گے، تمہارے اس گناہ کی بخشش کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ میرے کریم آقا کے غلام حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ چل پڑے۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے، مسجد نبوی کے اندر نماز فجر کا وقت ہے، حضور صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز میں حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قیامت کی یہ آیات، قیامت کا نام لینے والی اور قیامت کا نقشہ کھینچنے والی یہ آیات تلاوت کر رہے تھے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، پھر وہ میری طرف لوٹ کر آئیں گے، پھر جب میری طرف لوٹ کر آئیں گے ہم بھی ان سے حساب لیں گے۔ سنیے، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی یہ آیات سنی ایک چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی، جب نماز فجر
کے بعد حضور فارغ ہوئے، کریم آقا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، آ کر حضور بیٹھ گئے نیچے، حضرت سالبہ کا سر اٹھایا، اپنی گود کے اندر رکھا، آیا قربان جائے سالبہ تیری شان پر، وہ شان والا سالبہ جس کو حضور کی گود نصیب ہوئی، لیکن پھر ذرا آگے دیکھیے نا، جو بھی جناب سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک حضور نے اپنی گود کے اندر رکھا، حضور نے اپنے رخسار ہلائے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، زبان مبارک ہلائی اور حضور نے دعا فرمائی، رحمک اللہ یا ثعلبہ وغفر لک اللہ، اے ثعلبہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بھی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم بھی فرمائے۔ جیسے ہی ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، دیکھا میرا سر حضور کی گود کے اندر ہے، میری نگاہیں حضور کے چہرے کے سامنے ہیں، پھر حیا آ گئی، پھر شرم آ گئی، اے ثعلبہ تو وہی ہے نا جس نے نامحرم پر نظر ڈالی تھی، آج کس حیثیت سے تو نے حضور کی گود کے اندر سر رکھا؟ حضرت ثعلبہ نے فوراً سر کھسکایا، باہر نکالا گود سے سر، حضور نے پھر کرم فرمایا، اے ثعلبہ آ جا میری گود کے اندر، آج تجھ پہ کرم والا ہے، کرم ہو رہا ہے، ادھر تجھ سے غلطی سرزد ہوئی، ادھر نبیوں کا تاجدار تجھے امن عطا کر رہا ہے۔ اور جناب ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی حضور علیہ السلام نے دوبارہ گود کے اندر سر رکھا، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے حوالے کر دے، اور گویا بڑے الفاظ کے ساتھ، بڑے انداز کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکار اٹھے کہ بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزا آ پائے۔ جتنا مجموعہ ہے سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے۔ مانتے ہیں کہ مفتی صاحب نے عید کا اعلان نہیں کیا، لیکن یہ غم کا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، خوشی کا مقام ہے یار، رمضان کی ساعتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ وہ ساعتیں ہیں جن میں ایک ایک ساعت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک لمحے میں، ایک گھڑی میں، بلکہ ایک سیکنڈ میں اگر اس کا ترجمہ کروں کہ ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ اور پھر جمعہ الوداع کا دن، کہنا سبحان اللہ، بندہ نوازی کی کہ وقت نزا آ پائے، ذرا ٹھہرو کہ کر لوں میں نظارہ یا رسول اللہ۔ گویا حضور کے چہرے کو بار بار تک تک کہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ عنایتیں، یہ نوازشیں ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھئے، یہ عنایتیں، یہ نوازشیں ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھئے، میری آنکھ محو جمال ہے، میرے سامنے رخ یار ہے۔ ذرا آگے سنیے پھر، جیسی حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، حضور نے فرمایا اے صحابہ جنازے کی تیاری کرو، کفن دفن کی تیاری کرو۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہوا۔ سنیے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، پھر ان کو اجر کیا ملتا ہے؟ ان کو اجر کیا ملتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا جنازہ لے کر چلو۔ جیسے ہی صحابہ کرام حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کر روانہ ہوئے نا، تو میرے کریم آقا علیہ السلام جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور چل کس انداز میں رہے ہیں کہ آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، قدم پورا زمین پر نہیں رکھ رہے، قدم پورا زمین پر نہیں رکھ رہے، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ جیسے کوئی چیز بڑی ہوتی ہے، مطلب بچا بچا کے چلتا ہے، پنجوں پہ چلتا ہے، حضور اپنے پنجوں پر اس طرح چل رہے ہیں۔
اور جناب صحابہ کرام کی عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسی بات ہے، آپ پورا قدم کیوں نہیں رکھ رہے؟ واہ واہ، قربان جائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری شان پہ حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ اللہ کے نوری فرشتے اتنی کثیر تعداد میں صحابہ کے جنازے کے اندر شریک ہوئے ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے کے لیے نیچے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ یہ شان کیوں ملی حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ اس لیے ملی کہ نادانستہ طور پر ایک خطا ہوئی تھی اور اس خطا پر حضرت صحابہ نے معافی مانگی، توبہ کی اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کرم کیا، وہ شان عطا فرمائی کہ جان حضور کی گود میں اللہ کے حوالے کی اور جنازے میں فرشتے بھی شامل ہوئے۔ یہ شان ہے ان لوگوں کی جو اپنے گناہوں پر تائب ہو جاتے ہیں، اسی لیے فرمایا فَوَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کرنے والا اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ بندہ جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کے اوپر ڈٹ جائے، وہ بندہ جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے، وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ اس لیے ظلم کرنے والا ہے کہ اگر وہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا، اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے لیے پریشان رہتے، ہر وقت پریشان رہتے، میرے غلاموں کی حالت پتہ نہیں قیامت کے دن کیا ہوگی۔ اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا، جا جبریل میرے محبوب کو میرا سلام پیش کر، اور سلام کے بعد فرمانا اے نبی کریم، اے محبوب رب کائنات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب پریشان نہ ہو، ہم آپ کی امت پر یہ کرم کریں گے، جو بندہ آپ کی امت میں سے اپنے مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا، ہم اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام قربان جائے یا رسول اللہ تیری شان پر، قربان جائے یا رسول اللہ تیری بندہ نوازی پر۔ میرے کریم آقا نے جبریل امین سے فرمایا اے جبریل میں اس بات پر راضی نہیں ہوں، 1 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، میرے غلام بڑے کمزور ہیں، میرے غلام بڑے عاجز ہیں، وہ 1 سال کے اندر پتہ نہیں کتنے گناہ کر لیں گے، میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ جبریل امین رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، یا اللہ حضور کا مدعا یہ ہے وہ 1 سال پہلے معاف کرنے پر راضی نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو فرما، میرے محبوب کو پیغام دے، اللہ فرما رہا ہے محبوب جو بندہ اپنے مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے گا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرے کریم آقا نے پھر فرمایا جبریل بات بڑی ہے لیکن میرے لیے نہیں، اس لیے کہ میرے امت گناہگار ہے، میری امت سے آکار ہے، 1 مہینے کے اندر جو گناہ کریں گے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو فرما دے 1 سال نہیں 1 مہینہ نہیں، جو اپنے مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے گا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن میرے کریم آقا کے غلاموں ذرا قربان جائیے گا اس نبی کی شان پر جو ہمارے لیے مقدمے لڑ رہا ہے، لیکن ہم اتنے گئے گزرے کہ نبی کو اپنے درود و سلام میں بھی یاد نہیں کرتے، بلکہ ہم اتنے گئے گزرے کہ جب سلام پڑھا جا رہا ہو ہم بھاگ بھاگ کر گھروں کی طرف تو جاتے ہیں لیکن سلام کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ وہ نبی جو ہمارے لیے عدالت لگا کر رب کائنات سے جھگڑا کر رہا ہے، مولا 1 سال بھی مجھے منظور نہیں، 1 مہینہ بھی منظور نہیں، 1 دن بھی منظور نہیں، رب کائنات نے فرمایا جا محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہیں اتنا
اتنا عطا کروں گا جو تو چاہے گا وہی عطا کروں گا۔ محبوب چاہ آخری آفر تمہیں یہ دے رہا ہوں، تیرا وہ غلام جو حالت نزا کے اندر ہوگا، وقت مرگ اس کی بالکل قریب ہوگی، وہ زبان کے ساتھ توبہ کرنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہوگا، وہ اتنا بھی نہ کر سکتا ہو کہ ایک بار کہہ دے زبان سے کہ میرے رب مجھے معاف کر دے، وہ زبان سے کہنے کی یہ طاقت ہی نہ رکھتا ہوگا۔ لیکن وہ دل کے اندر اگر نادم ہو گیا، وہ اگر اس وقت اس نے دل میں خیال کر لیا میرے رب مجھے معاف کر دے، قسم بخدا مجھے اس کے زبان کے الفاظ کی ضرورت نہیں، میں اس کے دل کی حالت کو جان کے اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں گے جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے۔ آخری مل کے پڑھے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے، انہیں اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے